دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ نہیں ہوتی تو وہ نیکی نہیں کہلاتی۔ مثلاً اسی الماری کو لے لیں، ونڈو کو لے لیں، اس کے پیچھے آؤٹ ڈور اگر وہ نہ چل رہا ہو، یہ بیچاری آپ کو ٹھنڈی ہوا نہیں دے سکتی، کمپریسر کام نہیں کر رہا، کولنگ نہیں ہو سکتی۔ کمپریسر بہترین ہے، کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن فین کام نہیں کر رہا، ہوا نہیں آئے گی۔ ہوا بھی ہے مگر اس کی جو گرل، اس میں موومنٹ نہیں ہے، تو ایک خاص اینگل اور زاویے تک تو وہ رہے گا، اس کا ابلاغ اور تبلیغ اور پھیلاؤ جہاں جہاں لوگ ہیں، جن جن کو ضرورت ہے، وہاں نہیں رہے گی۔ کوئی بھی اچھا کام جسے آپ اچھا سمجھ کے کرتے ہوں، وہ اپنا صحیح اثر نہیں دکھائے گا اگر اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ایمان کا حسن نہیں ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جو چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی اللہ کے ہاں قیمتی بنا دیتا ہے، اور ایمان ہی کا حصہ ہے حسن نیت، حسن اخلاص، اور چوتھی چیز کہ اس میں حسن سنت، حسن متابعت، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وقت کے نبی اور پیمبر، ہادی اور راہبر نے وہ رویہ کیسے اپنایا ہے۔ بھائیو، اگر یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو میں مزید تھوڑی تفصیل دینا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم نیکی اور پھر اس کے اثرات کو دیکھ سکیں۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے پکڑنا اور پکڑ کے ہاتھ میں رکھنا اور سنبھالنا مشکل ہے، نیکی کو بھی سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نیکی کا مزاج بڑا سلپری سا اور ہاتھ سے چھوٹنے والا، پہلے تو اس کی راہیں مشکل ہے کیونکہ اکثر مزاج کے خلاف جاتی ہے۔ جنت بنا کے نیکی کی راہیں مشکلات سے بھر دی گئی ہیں، اس کی طرف آمادہ ہونا وہی مشکل ہے، اور اگر نیکی ہے تو پھر کر کے سنبھالنا اسے بڑا مشکل ہے، کر کے سنبھالنا بڑی مشکل ہے۔ نیکی دو طرف عموماً بندے کو لے جاتی ہے، پھسلتے ہوئے۔ اگر اس میں نیکی کرنے کے بعد ریا آ جائے، اور یہ اکثر آ جاتا ہے، دکھاوا۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں میں اچھا ہوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملتا ہوں، میں تہجد کی اذان کہتا ہوں، میں صدقہ، اور یہ جتنا ہم آج کل سٹیٹس دے رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، بانٹتے اور دیتے ہوئے، کھانے کھلاتے ہوئے، یہ جو ہماری سیلفیاں اور تصویریں بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے ہمارے اوپر، اسے معمولی نہ جانیے۔ یہ گناہوں کا اثر ہے کہ نیکی ہاتھ میں پہلے تو آتی نہیں، جو آتی ہے پھسل جاتی ہے، اور جب ریا آ جائے تو نیکی شرک کی طرف چلی جاتی ہے، اور شرک بندے کے وجود میں یوں چلتا ہے، خصوصاً شرک اصغر، ریا، کہ دبیب النمل، جیسے چیونٹی چل رہی ہو جسم پہ اور زمین پہ تو قدموں کی چاپ کا پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی ریا، دکھاوا نیکی کرنے والے کے اندر یوں چل پڑتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا، اور نیکی گناہوں میں بلکہ سب سے بڑے گناہ شرک کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہے اور بندے کو ادھر لے جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ نیکی کرتے ہوئے اکثر بندہ پھسلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ بہت اچھا ہے،
نیکی میں جب میں آتی ہے تو یہ بندے کو بدعات کی طرف لے جاتی ہے، سنت سے یہ بندہ محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس میں اپنی طرف سے اضافے کرنے لگتا ہے، ایڈیٹنگ کرنے لگتا ہے، چینج کرنے لگتا ہے، اپنی طرف سے اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، وہ معاملات جو نیکی سمجھ کے کیے گئے ہوں لیکن بندے کی سوچ اور من مرضی کی طرف، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نیکی سمجھ کے کی ہوئی نیکی جو ہمارے طریقے پہ نہیں، مردود ہے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ بھائیو یہ بھی نیکی کے اثرات ہیں کہ بندے کو بسا اوقات اس میں ریا، دکھاوا، تکبر اور غرور، نمود اور نمائش، اور اس میں اکڑ اور اس میں غلو اور شدت پیدا کر دے۔ یہ بھی نیکی ہی کا ایک اثر اور پہلو ہے۔ جب ہماری نیکی کے اوپر گرفت مضبوط نہیں ہوتی، گرفت کب مضبوط نہیں ہوتی؟ جب اس کے پاؤں نہیں ہوتے، صابن ہاتھ سے پھسلتا ہے تو ہم اس کو واش بیسن کے اوپر سٹینڈ دیتے ہیں، صابن دانی دیتے ہیں، کسی چیز میں اس کو روکتے ہیں۔ نیکی کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ایمان، حسن ایمان، حسن علم، حسن عمل، اور پھر حسن دعوت اور حسن صبر، یہ وہ چیزیں ہیں جو نیکی کو آپ کے پاس رکھتی ہیں اور اس کی گرفت مضبوط بناتی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ بندے کی نیکی خسارے میں نہیں جاتی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم پہلے تو جو نیکیاں کر نہیں پاتے اس کے لیے ایک عزم بالجزم رکھیں گے۔ دوسری چیز، جو نیکی کرتے ہیں اور کرتے ہوئے ان کا رویہ پھسل جاتا ہے اور پھر اس کے نتائج منفی نکلتے ہیں، ہم نے ان اثرات سے بھی بچنا ہے۔ بھائیو نیکی کا ایک اثر ہوتا ہے وہ دنیا تک رہتا ہے، ہوتی وہ نیکی ہے، اچھائی ہے، خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا کی نظر میں ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی دنیا میں رہتا ہے۔ جو نیکی دنیا کے لیے کی جائے اس کا اثر رہتا بھی دنیا میں ہے۔ میں اس کی 4 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں۔ حاتم طائی بڑا سخی ہے، سخاوتیں ہیں، لیکن اس کی سخاوت کہاں تک رہ گئی ہے؟ دنیا کی حد تک۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے ستوؤں کے ساتھ حاجیوں کی خدمت کی ہے۔ کسی انسان کی خدمت کرنا، ویلفیئر، دنیا کے لیے نیکی، اگر اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے، آج اس کی شہرت موجود ہے، شہرت موجود ہے۔ ایک قاری قرآن نے ساری زندگی قرآن پڑھا تھا، مگر دل میں خیال آ گیا کہ دنیا مجھے کہے کہ اس جیسا قاری کوئی نہیں۔ دنیا نے تو کہہ دیا فقد کیل، لیکن آخرت میں وہ نیکی اپنا اثر نہ دکھا سکی۔ اسی طرح مجاہد نے گردن کٹوا دی تھی، اثر دنیا میں رہا، انہوں نے کہا کہ بڑا شیر، بڑا بہادر ہے، اللہ کے اجر نہیں مل سکا۔ ایک سخی نے دنیا میں نیکی کی اور نیکی کر کے دنیا میں اش ہوئی، بلے بلے ہوئی، بڑا سخی ہے، بہت بانٹتا ہے، یتیموں، غریبوں، فقراء اور مساکین میں، اللہ کے ہاں اس کی نیکی کی ویلیو آخرت میں نہیں پڑ سکے۔ تو ہمیں وہ نیکی نہیں کرنی کہ جس نیکی کا صرف ایک پہلو ہو اور دنیا میں کام آئے اور آخرت میں وبال جان بن جائے۔ ہمیں وہ نیکی کرنی ہے جس کا اثر دوہرا ہو، جو دنیا میں انسانوں کے کام آئے اور آخرت میں رحمان کی رضوان دے کے ہمیں جنتوں کا مہمان بنا سکے۔ یہ وہ نیکی ہے جس کے اثرات پاکیزہ ہوں گے، جس کے اثرات پاکیزہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں یہ دونوں پہلو بیان کیے ہیں۔ من عمل صالحا، جس نے بھی نیکی کی، اچھا کام، اچھا معاملہ، اچھا رویہ اپنایا، من ذکر او انثی، وہ مذکر ہے یا مؤنث، ہم صنف نہیں دیکھیں گے کرنے والا کون ہے، کوئی بھی ہو، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے،
ہم اس کے اس نیک عمل اور اچھائی اور بھلائی کو، شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِن، اور اس کا ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دکھاوا نہیں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان ہو کہ میں نے یہ کام محبوب کی سنت پہ کرنا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے اس کا اجر دینا ہے. اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوگا، اثر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کا پل پل ایک ایک ادا پاکیزہ کر دیں گے، پاک صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین. عزت، شہرت، رفعت اور بلندی. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اس انداز میں نیکی کو اپنائے گا ہم اس کا دنیاوی اثر بھی اس کو دیں گے، دنیا اچھی کر دیں گے. اور بھائیو اس کے اوپر میں نے کافی ساری مثالیں لانی ہیں، دنیا نیکی کی وجہ سے کیسی اچھی ہوئی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، دوسری چیز، ہم نے دنیا میں تو زندگی اچھی کرنی ہے، ان کی آگے جزا کیا ہے، جزا کیا دینی ہے؟ وہ اجر ہے بے احسنی، سب سے زیادہ حسن والا. انہوں نے جو جو کام کیا ہے اس عمل کے مطابق ان کو وہ ملنا ہے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے پہلے نمبر پہ دعا کیا کریں اللہ نیکی کی توفیق دے، اور اس کے لیے ارادہ، نیت، اسے معمولی نہ سمجھیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے جنت جانا چاہتا ہوں، موٹے موٹے کام بتائیں جن سے جنت مل جائے. دین تو بڑا پھیل گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرض نمازیں، فرض روزے، زکوٰۃ، یہ چیزیں بتائیں. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. اس شخص نے حسن ایمان، حسن نیت، حسن اخلاص، حسن دنیا، حسن آخرت اکٹھا کر لیا ہے، ارادہ پکا کر لیا ہے، اور یہ کہہ کے وقت ضائع کیے بغیر چل پڑا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو. صحابہ میں بیٹھے ہیں جن کو آپ جنت کی خوشخبریاں دیتے تھے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہے دیکھ لو. تھوڑی دور گیا ہے، اپنی سواری سے گرتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. بھائیو بسا اوقات ہم عمل کرنے کا موقع یا مہلت نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں حسن نیت پہ. اور دوسری چیز، نیکی اپنا اثر دکھائے گی، لیکن نیکی کر کے کبھی اترانا نہ. وہ نیکی بہت بری ہے جسے کر کے فخر کیا جائے، اور وہ گناہ بہت اچھا ہے جسے کر کے بندہ شرمندہ ہو جائے اور اسے توبہ کی فکر ہو جائے اور وہ عاجزی اور انکساری میں جھک اور مٹ جائے اور شرما جائے، گھبرا جائے، توبہ تائب ہو جائے. تو اس لیے نیکی اس کی نیت اور اس کا پختہ ارادہ اور رب سے توفیق مانگتے رہیے. میں ابھی جو نیکی کے اثرات دکھانا چاہ رہا تھا، حضرات نیکی ایک ایسی چیز ہے جو اپنی شرطوں کے ساتھ ہو. کہنا بڑا آسان ہے کہ ابو بکر کو صدیق بنا گئی تھی، یہ لفظ کہنا بڑا آسان ہے، زندگی لگتی ہے، زندگی لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بنا گئی تھی. زندگی ہے نا، صادق اور امین کی بات آج کل آپ بہت اچھے طریقے سے جانچ پرکھ رہے ہیں. 40 سال منہ سے کہنا ہے، بارش ہو رہی ہو نا، نیچے سے گھاٹی چڑھنی پڑے، آنے جانے والی گاڑیاں پانی کے چھینٹے پھینک دیں گی، ان سے بچنا بڑا مشکل ہے. 40 سال شرک کی غلاظت، ظلم کی غلاظت، اور دنیا کا ہر گناہ اور جرم جس سوسائٹی میں پایا جا رہا ہے، آپ وہاں اتنے اچھے طریقے سے رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں قد لبثت فیکم عمرا فکیف جربتمونی. لوگوں 40 سالہ زندگی کا تجربہ ہے، ایک رویے پہ تو انگلی اٹھاؤ، چھینٹا پڑا ہو، کبھی میرا دامن خراب ہوا ہو، کبھی میری سفید چادر اس کے اوپر کوئی دھبا لگا ہو، اگر ہے تو دکھاؤ. یہ وہ نیکی اور حسن عمل اور حسن زندگی اور حسن بندگی تھی جس کا نتیجہ تھا اونچی جگہ کھڑے ہو کے صادق اور امین ماننے پہ دنیا مجبور ہے. یہ نیکی کا اثر تھا. اور صدیق بننا بڑا مشکل ہے، لیکن پیچھے نیکی لگتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا جب ذکر کیا تو کیا کہا؟ ان کی نیکی کا اثر ہوگا کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ۔ اور بھائیو، نبی کے ساتھ جانا، ہم دنیا ساری بھی کما کے چلے جائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے ساتھ حجرہ نہیں بن سکتا آپ کا۔ کریں کوشش دنیا میں، آخر کب تک؟ لیکن آپ مخلص ہو کے فیصلہ کر لے کہ میں نے ایک یتیم کو لے کے پالنا ہے، میں نے اس کی پرورش کرنی ہے، بچوں کی طرح رکھنا ہے، آنا وکافل الیتیم ھکذا فی الجنہ، نیکی اثر دکھائے گی۔ آپ کے محبوب کا وعدہ ہے، صادق الامین کا وعدہ ہے کہ لوگوں، یتیم کی پرورش کرنے والا رب اسے جنت میں میرے محل کے ساتھ محل دے گا، وعدہ ہے، نیکی کا اثر ہے۔ الشہداء، شہید ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے پیچھے نیکیاں اور اجر اور بھلائیاں لگتی ہیں۔ میں جس شہید کی مثال اٹھا کے لایا ہوں، عجیب شہید ہے، 22 لاکھ مربع میل تک سٹیٹ ہے، دشمن کانپتا ہے، یہ خود ننگی زمین پہ بازو کا سرہانہ بنا کے یا اینٹ رکھ کے یا پتھر رکھ کے لیٹا ہوتا ہے، لیکن کیا نیکی تھی؟ اللہ سے کہتا ہے اللہ موت شہادت کی لینی ہے اور تیرے محبوب کے شہر میں لینی ہے۔ دنیا والے کہتے تھے جو دنیا دار ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی ہوتی حالات اور واقعات سمجھنا، نیکی کی اپنی دنیا ہے اور رب کے اس کے ساتھ اپنے خاص معاملے ہوتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے مدینے میں رہتے ہو، شہادت لینی ہے تو باہر سرحدوں پہ جاؤ جہاں فوجیں لگی ہوئی ہیں، جہاں مجاہدین ہیں، یہاں رہ کے تو نہیں ملے گی۔ دونوں چیزیں مانگی، رب نے دونوں ہی دی ہیں۔ کچھ اثر تھا، نیکی نے اپنا اثر دکھایا، شہادت آئی، مدینۃ الرسول میں آئی، مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی، اور مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے یہ چانس ملایا۔ نیکی اثر رکھتی ہے۔ والصالحین، حضرات جائیے، جتنے ائمہ محدثین اور فقہا مشہور ہوئے ہیں، ان کے پیچھے دو بڑی نیکیاں کھڑی ہیں۔ ایک حسن ادب، انہوں نے کمال ادب کے ساتھ حدیث پاک کو، شریعت کو سنا ہے اور اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے۔ ان کی زندگیوں کا ابتدائی حصہ کچھ ایسا ہے، حسن ادب۔ اور دوسرے نمبر پہ حسن التعدب مع العلم، جو علم حاصل کیا ہے پھر اس علم کے تابع ہو گئے ہیں، جو جو علم نے ڈیمانڈ کیا انہوں نے اپنا عمل ویسے کر لیا ہے۔ آج امام بخاری رحمہ اللہ کہاں ہیں؟ دیکھیے نیکی کا اثر، قبروں میں ہے۔ لیکن ایک بخاری میرے خیال میں پوری دنیا میں کروڑوں لگا کے، اربوں کھربوں لگا کے، مشہوریاں کر کے وہ شہرت نہیں کمائی جا سکتی جو اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو دی ہے۔ آپ کبھی توجہ کریں، کبھی توجہ کریں، ہمارے جو فرقے ہیں نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں اترے، ہم نے بنایا، لیکن پھر بھی دیکھیں مزہ۔ جس فرقے کا کوئی امام ہے اس کو وہ مانتا ہوگا، اس کے اشتہار لگاتا ہوگا، لیکن میں نے کراچی سے کشمور اور کشمور سے کشمیر تلک، بہاولپور سے باجوڑ تلک، اپنے ملک میں، باہر کی دنیا میں یہ منظر دیکھا ہے، جو مانتا ہے وہ بھی اشتہار لگا رہا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی لگا رہا ہے۔ یہ عظمت، یہ محبت، یہ اثرات، یہ ایسے نہیں ہو جاتا، یہ شہرتیں، یہ مشہوریاں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو نیکی کے تابع کیا، کتاب و سنت کے تابع کیا اور حسن عمل لے کے آئے۔ میرے رب نے انہیں قبروں میں ہونے کے باوجود آج ان کے نام زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں۔ تو اپنا نام اور اپنا کام زندہ رکھنے کے لیے جو باتیں کہی ہیں، اس میں کبھی کسی کو حقیر نہ جانیں۔ بھائیو، میڈیا کا دور ہے، دنیا کی سب سے بڑی بدبختیوں میں سے ایک بدبختی یہ ہے کہ ایک گناہگار شخص
گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے اور آپ اس کو دیکھنے، دعا کرنے یا اس کی خیر خواہی کرنے یا اسے تسلیم کرنے کی بجائے آپ اس کا ماضی کھول کے بیٹھ جائیں، آپ اس کا ماضی کھول کے بیٹھ جائیں، ممکن ہے وہ بلندیوں پہ چلا جائے اور آپ اتھا گہرائیوں میں چلے جائیں۔ نیکی اپنا اثر رکھتی ہے، نیکی ضائع نہیں ہوتی، لیکن نیکی کو جو قبول نہیں کرتا، یہ نیکی کا اثر ہے، یہ اسے ضائع کروا دیتی ہے۔ جو بھی صحابی ہے، جو بھی کنورٹڈ ہے، زمانہ جاہلیت میں تھے، جب توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، پورے قرآن میں ایک پیج یا ایک آیت کھولو جو ان کو تانا دے رہی ہو۔ ہاں ایک آیت ہے مجھے ملتی ہے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اگر بتاتی ہے تو اوورآل بتاتی ہے کہ دشمنیاں بڑی تھیں، تم نے دشمنی کے نظام کو چھوڑ کے محبتوں بھرے نظام کو لیا ہے، ہم نے تمہیں ایسا بھائی بھائی بنایا ہے کہ خون کے رشتے ماند پڑ گئے ہیں، احساس اور ایمان کے رشتے زیادہ مضبوط اور قوی ہو گئے ہیں، یہ اثر تھا نیکی کا۔ تو بھائیو، اگر کوئی بندہ جرم چھوڑ کے جرم کی دنیا سے نکل کے نیکی کی طرف آئے تو اس کی نیکی کا اثر اور اپنی نیکی کا اثر برباد نہ کرنا۔ یہ مت کہنا کہ 900 چوہے کھا کے یہ حاجی صاحب حج کو چلے، ممکن ہے پتہ نہیں وہ کتنی پکی اور سچی توبہ کر کے نکلا ہو، معلوم نہیں اسے کون سی چیز مسجد لے آئی ہے، ممکن ہے گھر سے نکلا ہو جوتے کو چرانے کے لیے نکلا ہو، یہاں کہ اللہ کا ڈر آ گیا ہو، اندر آ کے وہ جھک گیا ہو، پورے حال کی نماز میں وہ اثر نہ ہو جو اس کی ایک گڑ گڑاہٹ اور ایک آنسو میں اثر ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اپنے اندر تبدیلی۔ اور مجھے جو آخری پیغام دینا ہے وہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ آپ اور میں جتنے مرضی برے ہوں، کوئی ایک نیکی اس میں تخصص پیدا کریں، تخصص نیکی میں اسپیشلسٹ بنیں کہ اس نیکی پہ آپ فخر نہیں کریں، اترائے نہیں، مگر اپنے رب کے سامنے کسی بھی مشکل وقت میں، کیونکہ نیکی کا یہ اثر ہے کہ یہ مشکلوں سے نکال کے آسانیوں کی طرف لاتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور قیامت کی دھوپ سے بچاتی ہے، رب کے عرش کا سایہ دیتی ہے، پیاس سے بچاتی ہے، حوض کوثر کے جام دلواتی ہے۔ یہ نیکی ہے، ساری زندگی اس سے کچھ نہیں ہوا۔ پچھلی جو میں نے بات کی تھی اس کی مثال وہ کتے کو پانی پلانے والی زانیہ کی تھی، اس نے پانی پلایا، دنیا کی نظر میں زانیہ ہی ہوگی، لیکن اس کا کوئی ایمان، کوئی دل میں تڑپ، کوئی اللہ کا خوف، کوئی پیچھے بیک، کچھ ایسا لمحہ، کوئی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ اس مخلوق پہ جب رحم آیا ہے، عرش والے نے اس کے پچھلے تمام معاملات صاف کر کے اسے جنتوں کا مہمان بنایا۔ اور وہ جو 100 کا قاتل تھا، وہ جو 100 کا قاتل تھا، نیکی اثر رکھتی ہے، نیکی کی تڑپ لے کے نکلا ہے، موت آ گئی ہے، رب نے نیکی کے فرشتوں کو بھیج کے کہا کہ زمین اس طرف کو جو ہے زیادہ قریب کر دو۔ نیکی اثر رکھتی ہے، لیکن نیکی کو ضائع نہ کریں، جو ہوتی ہے اسے برباد نہ کریں، دوسری کی نیکیوں کو کھلواڑ نہ بنائیں، اور نیکی من مرضی کی نہیں، ریا کی نہیں۔ جو آخری میں ایسے ہی تھا کہ نیکی اثر دکھائے گی، شرط یہ ہے آپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، دنیا کی نظر میں لاکھ برے ہوں، کوئی ایک کام ایسا کریں کہ جو صرف آپ کے اور رب کے مابین ہو، اور آپ کسی بھی مشکل میں اسے پیش کر کے اپنی مشکل کو ٹالنے کے لیے رب کو کہیں اور اپنی اس نیکی کو وسیلہ بنا سکیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے جو صحیح البخاری لکھی ہے اسے اپنے اور رب کے درمیان حجت اور دلیل بنایا ہے، لیکن انہوں نے جس نیکی کے اوپر اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے اس کا بدلہ اور صلہ دے گا، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی انسان کی ذات کے لیے غیبت نہیں کی۔ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ یہ واقعہ سب نے سنا ہے کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل میں، بارش آندھی طوفان میں پھنس گئے تھے، دنیا کی کوئی کرین نہیں تھی، کوئی آواز سننے والا نہیں تھا، بند غار میں تھے، وہاں کوئی قریب ایسی طاقت نہیں تھی جو نکال سکے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟
جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ، سمندر کی گہرائی اور پانیوں کے اندھیرے اور رات کے اندھیرے میں کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں یونس علیہ السلام کی نیکی ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے. بندہ جتنا مرضی بڑا ہو، اگر کچھ غلط ہونے چلے، اعتراف کرنا بھی نیکی ہے. ہم اعتراف ہی نہیں کرتے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ نیکی پیش کی. ایک کہتا ہے جی میرے پاس اور تو کچھ نہیں، صرف ماں باپ کی خدمت کا ایک واقعہ ہے کہ خدمت تو میں روٹین میں کرتا تھا، ماں باپ کو پہلے دیتا تھا، اور ایک رات دودھ لے کے آیا، ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، وہ نیند میں تھے، بچے ٹانگوں میں بلک بلک کے سو گئے، لیکن میں نے چونکہ پہلے ماں باپ کو دینا ہوتا تھا. اللہ اگر یہ نیکی تجھے میری ادا اچھی لگی ہے، مشکل ٹال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ غار کھل گئی مگر نکل نہیں سکتے تھے. دوسرا بولا ہے کہ لگا اللہ پوری زندگی دیکھتا ہوں کچھ نہیں، ایک واقعہ ہے، اور میں نے پورے دل اور من اور ایمان سے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا. میرا نوکر تھا، کام کرتا تھا، اس کی مزدوری بنتی تھی، جانے لگا مجھے کہتا ہے مزدوری دے دے، تو میں نے اس کی مزدوری دبا لی. اس نے کہا میں نے تو اتنی نہیں لینی، زیادہ بنتی ہے. نے کہا جب بھاگ جا. چلا گیا، غصے میں تھا. سال ہا سال کے بعد واپس آیا، میں نے اس کا پیسہ انویسٹمنٹ پہ لگا دیا، اس کے جانور خرید کے، مال خرید کے کاروبار میں لگا دیا. ایک دن لوٹا اور بڑی تکلیف میں تھا، کہتا ہے یار اللہ کے بندے میں تیرے پاس کام کرتا تھا، فلاں موقع پہ اتنا سا پیسہ وہ میرا رہتا تھا، آج مجبور ہوں مجھے وہی دے دے. بے بس تھا، میں نہ دیتا، مرضی تھی. میں نے کہا وہ جتنا مال لے جا. کہتا ہے میرے سے مذاق نہ کر. کہتا ہے مذاق نہیں کیا، یہ تیرا ہی پیسہ ہے جو میں نے لگایا تھا، اور اللہ نے برکت دے دی ہے. اللہ اگر یہ نیکی اچھی لگی ہے تو میں اسے دلیل بنا کے، وسیلہ بنا کے پیش کرتا ہوں، اللہ میری مشکل کو ٹال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھانا غار کا تھوڑا کھل گیا ہے. تیسرا اٹھایا اور اپنے منہ کو جھکا کے، نظروں کو جھکا کے، شرمندہ ہو کے کہہ رہا ہے اللہ جوانی تھی، مطالبہ تھا جوانی کا، رشتہ داری تھی، لیکن میری وہاں پہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی. موقع آیا، بیچاری پھنس گئی حالات کی ماری، ضرورت تھی، پیسہ مجبور کر دیتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر. اللہ ایسی غربت اور فقیری کے دن نہ دکھانا جو مجھ سے کفر اور جرم کروا ڈالے. مجبور ہوگی، بے بس ہو گئی. میں نے قربت کی شرط رکھی. خیر جب قریب ہونے لگا تو اس نے کہا اس رب سے ڈر جا جس نے تجھے یہ دیا ہے. اللہ اس وقت میں کانپ گیا، طاقت کے باوجود، موقع کے باوجود، خالصتاً تیرے لیے تیرا ڈر پیدا کر کے میں نے جرم چھوڑا ہے. اگر تجھے اچھا لگا ہے اللہ میں اپنے اس عمل کو وسیلہ بنا کے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غار کا رب نے منہ کھول دیا تھا. یہ دنیا کی مشکلیں ہیں بھائیو، کوئی نیکی اپنی بنائے. آج کا میرا یہ درس نہیں ہے، معلوم نہیں یہ کچھ خاص ہے. آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اپنے اور رب کے مابین دنیا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں کہ آپ دل میں دنیا کے سامنے فخر کر کے نہیں، اترا کے نہیں، اتنا مان تران ہو کہ اللہ تو یہ میرا عمل انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا. بھائیو میں مثال دیتا ہوں، اس کے لیے بہت بڑا کام نہیں چاہیے. میں بہت اچھا خطاط ہوں، کیلیگرافی الحمدللہ ورڈ کو کئی دفعہ ٹاپ کی ہے. ہاتھ میں قلم ہو، ٹکا لگا ہوا ہو، اور بندہ کاتب اور خطاط ہو، فارغ بھی ہو، ہاتھ نہیں رکتا اس بندے کا. بندے کے اندر جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے جس چیز میں، مثلا قاری صاحب ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں گنگنائیں گے قرآن مجید کے ساتھ. یعنی جو بندے میں خوبی ہے وہ کچھ نہ کچھ، اور نہیں تو بیٹھا بیٹھا بندہ طاقت ہے تو پاؤں ہی ہلائے رکھتا ہے اور گھٹنا ہی ہلائے رکھتا ہے. وہ کام بندے سے ہوتا ہے. واش روم ہو، تنہائی ہو، اور جیب میں قلم ہو، بندہ خطاط ہو، موقع اور چانس بھی ہو، پھر نہ لکھے
پھر کچھ دنیا کی نظر میں معمولی سی ہے. میں نے کیا مثال دی ہے, یہ کام ہم سے ہوتا ہے. ہم مسجدوں میں آتے ہیں, ہم پبلک پوائنٹس پہ جاتے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ اپنے آثار چھوڑ آتے ہیں, نشانی چھوڑ آتے ہیں. آثار قدیمہ میں وہ جرم نہیں جو ہماری ان رویوں میں جرم ہے. تو میں کم از کم بڑے اور عمل ہوں گے, لیکن اس اپنے چھوٹے اور حقیر سے عمل کو میں اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ اگر یہ ادا تجھے اچھی لگی ہے تو میری فلاں مشکل کو ٹال دے, اور اللہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں فرما دے. آپ بھی کوئی کام ڈھونڈیں, اور بڑے بے شمار راستے ہیں, اس کو اسپیشلی اپنے لیے رکھیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, کیونکہ کچھ کام نہ کرنا بھی نیکی ہے اور کچھ چیزیں کرنی ہیں. آپ پکا عزم کریں کہ میں نے یہ کام کیے رکھنا ہے, میں نے چھوڑنا نہیں ہے. مثال دیتا ہوں فیصل آباد کی اور بات کو ختم کرتا ہوں. پچھلے دنوں ایک درس تھا شام کے ٹائم, مجھے ایک کھانے میں ساتھی ملے, کہنے لگے جی یہ مؤذن ہے جدی پشتی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی ان کے پردادا جی بھی مؤذن تھے, دادا جی بھی مؤذن تھے, وہ فوت ہوئے تو ابو مؤذن بنے, ابو فوت ہو گئے تو اب یہ مؤذن ہے. میں نے اس نوجوان سے جب واقعہ سنا, کھانا بھول گیا. واقعتاً نیکی اثر رکھتی ہے. ایک دن بوڑھے بزرگ جو پردادا جی تھے کہتے ہیں کہ دنیا کچھ غلط جھمکٹا بنا کے کھڑی تھی, اور اس بزرگ نے وہاں ان لوگوں کو کہا, اوے اللہ کے بندو, اوے اللہ کی زمین پہ گناہ کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو, جگہ تو ڈھونڈ لو, یہ تو اس کی جگہ ہے. خیر, کہتے ہیں کہ شدت بڑھ گئی, لوگ مارنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کے اذان شروع کر دی. کہنے لگا میں نے محبوب سے سنا ہے کہ جہاں اذان کہی جائے شیطان نہیں رہتا. بہرحال لوگوں کو کچھ حیا آئی کہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے رب سے مدد مانگی اور دعا کی, اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہے تو میری نسلوں میں یہ عمل پیدا کر دے. بھائیو دنیا میں پتہ ہے سب سے سخت ڈیوٹی کیا ہے میری نظر میں؟ اذان دینا. کہنا بڑا آسان ہے, سردیوں میں دھند میں شدید ترین بدترین موسم میں ٹائم کی پابندی کر کے آ کے جاگنا اور جگانا, آپ اسے آسان نہ سمجھیں. دنیا کے مشکل ترین کاموں میں اللہ کے رب جس کے لیے آسان کر دیں, اس کی چوتھی پیڑھی لگ گئی ہے اور اس کے اثرات اس میں جا رہے ہیں. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی وہ میرا چھوٹا بچہ ہے نا, میں نے رب سے مانگا ہے, اللہ میرے باپ دادا کا جدی پشتی نیک کام ہے, اسے جو مرضی بنے لیکن اسے اس مسجد کا مؤذن رکھنا. حضرات جسے ہم چھوٹے کام سمجھتے ہیں یہ نیکیاں ہوتی ہیں, یہ بڑے اثرات رکھتی ہیں. آپ جو کریں دل میں آئے کریں, لیکن کچھ اپنے اور رب کے مابین خاص کریں کہ وہ خاص عمل دنیا کی مشکلیں بھی آسان کر دے, قبر کے مرحلے بھی آسان کر دے, اور آخرت کی منزلیں بھی آسان کر کے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, سب سے بڑی چیز اللہ کے ہاں آخرت میں کیا ہوگی کہ رب راضی ہو جائے, اور رب جس سے راضی ہو گیا اس کے لیے جنت پکی ہے اور رب کا دیدار ہے. اور جسے جنت مل گئی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کامیاب ہے ہی وہ جو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دیا گیا. میں امید کروں گا ہم نے کچھ خاص نہیں کیا, کتاب و سنت نے بھی کوئی چیز خاص نہیں کی, تو کوئی اپنے لیے ایک نیکی, لیکن اس میں وہ شرطیں پوری ہوں, کمی نہ ہونے پائے, ریا اور دکھاوے سے بچا کے سنت کی حدود میں رکھ کے کام کریں. انشاءاللہ میرا رب آپ کو چار چاند لگا دے گا, اور اس کے اثرات آپ دنیا میں اپنی نسل میں اپنی اصل میں اور اپنی فصل میں دیکھیں گے. اللہ برکتیں دے دے گا اور آسانیاں پیدا فرما دے گا, زندگی کو پاکیزہ کر دے گا, آخرت کو اجر والی بنا دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.